کہ گر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا، گر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا، جنت نو لے کے جائے گا، جنت نو لے کے جائے گا، اے پیار میرے آقا دا۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم۔ الہی ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، پھر اس پر ہمیشہ چلا بھی، اور زندگی کے آخری سانس تک اس پر کاربند بھی رکھنا۔ محترم سامعین حضرات، ہر انسان کی یہ سوچ ہے، فکر ہے، تمنا، آرزو اور کوشش ہے کہ مجھے کامیابی نصیب ہو۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر چھوٹا بڑا مرد عورت دن رات تمنا بھی رکھتا ہے، پوری زندگی کوشش بھی کرتا ہے۔ اس کے باوجود بہت سارے افراد، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ قبر میں پہنچنے تک اپنی تمناؤں کو پورا نہیں کر سکتے، کامیابی ان کو حاصل نہیں ہو سکتی، پریشانیوں کے ازالے نہیں ہو سکتے۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر ایک کی تمنا بھی ہے، کوشش بھی ہے، پوری زندگی 40 50 60 70 سال اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے کہ مجھے کامیابی ملے، مجھے کامیابی ملے، اور کامیابی کی وجہ سے مجھے امن و سکون نصیب ہو، لیکن ہوتا کیوں نہیں ہے؟ کامیابی ملتی کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کامیابی کے یہ اصول اور قانون ہیں، کامیابی کا جو راستہ اور طریقہ ہے ہم نے وہ متضاد اختیار کیا ہوتا ہے۔ جو کامیاب منزل کی طرف جانے والا راستہ یا تو ہم نے اس کے بالکل اپوزٹ مخالف استعمال کیا، یا پھر ایسا استعمال کرتے ہیں کہ جو بڑی محنتوں اور کوششوں کے بعد منزل پر پہنچتے تو ہیں، لیکن 1000 ویل کرنے کے بعد، 1000 پاپڑ بیلنے کے بعد۔ ایک آدمی نے لاہور جانا ہے، لیکن وہ ملتان جانے والی تیز رفتار بس پر بیٹھے، جو بڑی خوبصورت ہو، بڑی قیمتی ہو، بڑی مہنگی ہو، اور بڑا خوش ہو کہ میں بڑی قیمتی بس پر بیٹھا ہوں، بڑی قیمتی تیز رفتار جو اس پر بیٹھا ہوں، تو یہ اس کی خام خیالی ہے، یہ اس کی حماقت ہے۔ جتنے لمحات گزرتے جائیں گے وہ منزل سے دور تو ہوگا لیکن منزل کو نہیں پا سکے گا۔ وجہ یہ کہ اس نے راستہ متضاد اختیار کیا۔ یہی ہم میں سے اکثر کی حالت ہے کہ چاہتے تو ہیں کہ ہمیں منزل ملے، چاہتے جو یہ کہ ہم کامیاب ہوں، لیکن کامیابی کے یہ اصول اور قانون اور قواعد ہیں، زندگی ہماری اس کے متضاد ہوتی ہے۔ ناکامی کا ایک بڑا سبب، بڑا ذریعہ وہ ہے حقوق و فرائض کے اندر کمی بیشی۔ ایک ہوتے ہیں حقوق، ایک ہوتے ہیں فرائض۔ حقوق وہ ہوتے ہیں جو ہم نے دوسروں سے وصول کرنے ہیں، یہ میرا حق بنتا مجھے دو، یہ میرا حق بنتا مجھے دو، جو ہم نے دوسروں سے وصول کرنے ہیں اس کو حقوق کہتے ہیں، اور جو ہم نے اس کو ادا کرنے ہیں اس کو فرائض کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اسی بات کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حقوق وہ ہوتے ہیں جو ہمارے ذمے ہیں، ہم نے ادا کرنے ہیں، اور کچھ حقوق وہ ہوتے ہیں جو ہم نے دوسروں سے وصول کرنے ہیں۔ جب تک ان دونوں چیزوں کے اندر بیلنس برابر ہے اس وقت کامیابی ہے، لیکن جب بیلنس برابر نہیں ہوگا، افراط و تفریط ہے، تو کامیابی نہیں ملے گی۔ اور ہمارا اکثر کا وتیرہ یہی ہے کہ ہم جیسے باقی معاملات کے اندر افراط اور تفریط کا شکار ہیں۔ افراط تفریط کا معنی ہوتا ہے یا تو حد سے بڑھ جانا یا بالکل پیچھے رہ جانا، حالانکہ اسلامی تعلیمات کا مزاج یہ کہ اعتدال، معتدل رکھنا۔ ہم نے ان کا افراط اور تفریط کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے ناکامی ہے۔ ہمیں سے ہر ایک چاہتا تو یہ ہے کہ دوسرے میرا پورا کا پورا حق ادا کریں، بلکہ جتنا حق میرا بنتا اسے زیادہ دیں، لیکن خود ہم جو لازم اور ضروری ہوتا ہے وہ بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسروں سے مطالبہ یہ کہ جتنا میرا حق بنتا اسے زیادہ ملے، اور خود جتنا بنتا اتنا دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہمارا زندگی کے اندر ہر جگہ پر یہ اصول چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ناکامی ہے۔ باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد میرے پورے حقوق ادا کرے، لیکن خود حق دینے کے لیے اولاد کا تیار نہیں۔ خامد چاہتا ہے کہ بیوی میرے پورے حقوق ادا کرے، لیکن خود اس کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ استاد چاہتا ہے کہ شاگرد پورے کے پورے آداب اور حقوق میرے ادا کرے، بلکہ اس سے بڑھ کر دے، خود اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ الغرض ہمسائے کو دیکھ لیں، کاروباری ساتھی کو دیکھ لیں، دکاندار معاملات ساتھیوں کو دیکھ لیں، ہر جگہ ہمارا یہی طریقہ ہے۔ ریڈی پر آپ سبزی لینے کے لیے جائیں، کوشش آپ کی یہ ہوگی
کہ جو 50 روپے کلو والی وہ مجھے 40 میں ملے، جھکتی ہوئی لینی آپ نے 1 کلو ہے، پوری کوشش ہے کہ 1.25 کلو مجھے ملے، لیکن پیسے دینے کے لیے ہاتھ پیچھے۔ کبھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی آپ کی سبزی بہت اچھی ہے، آپ کا فروٹ بہت اچھا ہے، آپ نے جو 50 روپے لگایا ہے تو میں کئی دکانوں سے پتہ کر کے آؤں تو یہ 60 والا ہے، میں خوشی سے آپ کو 60 روپے دیتا ہوں کیونکہ یہ قیمتی ہے۔ آج تک کوئی نہیں کہے گا۔ سودا طے ہو گیا ہے، بات طے ہو گئی ہے، 40 روپے والی جب دینی ہے قیمت، کوشش کریں گے تو اس کے اندر کچھ نہ کوئی کمی ہو جائے گی۔ یہ ہے ہماری افراط اور تفریط، اور جس کی وجہ سے ہم ہر میدان کے اندر پریشان ہیں اور ناکام ہیں۔ حقوق 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک حق تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار انعامات سے نوازا ہے۔ یار ایک آدمی منٹ میں کر لیں، سارے آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اتنا تقویٰ تو ہمارے اندر نہیں ہے کہ وہ میری طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں۔ کتنا بڑا احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر ہمیں اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ اس نے انسان بنایا، اس نے ہمیں صحیح سلامت آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں۔ اگر وہ ہمیں ٹنڈا اور لنجا بنا دیتا، ہماری بینائی ختم کر دے، تو ہم کیا بگاڑ لیں گے اس کا؟ دینے کے بعد وہ واپس لے لے تو کیا کر لیں گے؟ ہسپتالوں میں جا کر دیکھ لیں، کبھی ہسپتال بھی جایا کریں۔ صرف سبق حاصل کرنے کے لیے کتنے پڑے ہیں جو کل ہماری طرح بڑے چودھری تھے، گن گن کر قدم رکھتے تھے، آج سہارے سے اٹھاتے ہیں، سہارے سے لٹاتے ہیں۔ وہ ایک پانی کا قطرہ جو ہے حلق سے نکلنے کے لیے ترس رہا ہے، ایک قدم چلنے کو ترستا ہے۔ اللہ کے بے شمار احسانات ہم پر، اس نے تو اپنے احسان ہم پر اتنے کر دیے، انعامات اتنے کر دیے، تو ہم آگے سے اللہ کا حق کیا ادا کرتے ہیں؟ کبھی سوچا کس قدر ہم اللہ کی افراط اور تفریط؟ اس نے اتنے انعامات دیے تو ہم نے پہلے انعامات کا شکریہ ادا کرنا تو دور کی بات، اور مطالبہ کرتے ہیں یا اللہ یہ بھی دے، یہ بھی دے۔ پہلے لاکھوں روپے اس پر صبر نہیں، یا اللہ اور دے۔ جو پہلے ملے ہیں کیا اس کا شکریہ ادا کر دیا؟ ہر ایک سوچے، اللہ نے صحت دی، کیا اس کا ہم شکریہ ادا کر چکے ہیں؟ کسی کے پاؤں پر پاؤں آ گیا ہے، کوئی بات نہیں۔ کسی نے موٹر سائیکل ساتھ غلطی سے، بچے ہیں لیے پھرتے ہیں، لگا دیا، برداشت کر لے۔ اگر نہیں کریں گے تو نتیجہ کچھ اور نکلے گا۔ تو یہ ہمارے اندر اتنی خامیاں ہیں جنہوں نے ہمارا امن و سکون ختم کر دیا۔ اگر ہم چاہتے امن و سکون تو اس کے لیے اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق۔ انسان معاشرے میں رہتا ہے، بہت سارے افراد کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ جیسے تعلق ایسے ان کے حقوق بھی بنتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک ڈاکٹر کا اور ایک مریض کا، ان کا بھی آپس میں ایک حقوق و فرائض ہیں، ایک ہمسائے کے بھی ہیں، آپ کا کوئی گاہک ہے اور دکاندار، ان کا بھی ہے۔ ہر ایک حقوق و فرائض ہوتے ہیں، جتنا حق بنتا اتنا دیں، جتنا بنتا اتنا لیں، امن و سکون ہے۔ اختلاف ہوتا ہی اس وقت ہے جب دوسرے کے دائرے میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، گاڑی اپنی لائن میں جائے، اپنے ہاتھ پر جائے، ایکسیڈنٹ ہوگا؟ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں۔ کب ہوتا ہے؟ جب دوسرے کے راستے میں چلتی ہے، اوور ٹیک غلط کیا ہے تو سیدھی سیدھی اپنے ہاتھ میں چلتی رہے تو کچھ بھی نہیں اس کو ہوتا ہی اس وقت ہے جب دوسری اس روڈ میں سڑک پر جاتی ہے، یہ اوور اٹیک کرتے ہوئے غلط کرتا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کے اندر اوور اٹیک غلط کرتے ہیں۔ جو اصول سڑک کا ہے وہی اصول زندگی کا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو حقوق العباد ان کا خیال رکھنا یہ بہت اہم ہے۔ حقوق العباد کے اندر، اس کے اندر نہ نمازی نہ حاجی، ہر ایک اس میں فیل ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کے بغیر گزارا نجات نہ ہوگی۔ یہ پوچھے جائیں گے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ جنہوں نے ہزاروں محنتیں کر کے آپ کو چلنا سکھلایا، آپ کو ان کو کبھی چل کر نہیں دکھلاتے؟
جس والدین نے جس استاد نے آپ کو چلنا سکھلایا ہے، زندگی گزر گئی، آپ اب ان کو سلام کرنا ہی پسند نہیں کرتے۔ کئی میں نے دیکھے ہیں، دیکھ کر دوسرے آنکھ بچا کر گزر جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ استاد کو نظر نہیں آتا۔ استاد تو آپ کے ٹور اور چال پہ پہچان لیتا ہے کہ آپ کس رمت سے چلتے ہیں۔ وہ استاد ہی کون ہے جس کو اپنے شاگرد کی نفسیات کا علم نہیں ہے، اس کو اپنی چال اور ڈال کا علم نہیں، وہ استاد ہی نہیں ہے۔ تو والدین ہیں، استاد سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی، جس نے والدین ہیں، چچا تایا ہے، ماموں ہیں، جنہوں نے آپ کو چلنا سکھلایا ہے، تو جب آپ کسی عہدے پر پہنچ جاتے ہیں، 4 روپے آ جاتے ہیں، آپ ان کی خوشی اور غمیاں بلا دیتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ان کے پاس جانے کا۔ کبھی اتفاق سے کبھی فون کر لیا، یہ ٹائم ہی نہیں ملتا، تو پھر اللہ تو ٹائم نکال ہی لیتا ہے۔ کبھی ہسپتال میں جا کر دیکھیں اللہ نے ٹائم نکالا یا نہیں؟ جو ہسپتال میں پڑے ہیں، جو جیل میں بند ہیں، وہ بھی کہتے تھے ہمارے پاس ٹائم نہیں، اللہ پھر ٹائم نکالتا ہے۔ لیکن اس ٹائم کی پھر قیمت نہیں ہوتی، قیمت اس کی ہے جو ہم خود نکالیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث بخاری کی حدیث میں 1248، آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق، ان میں سے ایک حق آپ نے یہ فرمایا کہ جب وہ بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری، فوت ہو جائے کہ جنازے میں شرکت، اور بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کرنی۔ یہ آج ہمارے لیے بالکل مفقود ہے۔ ایک آدمی پکا نمازی تھا، 2 دن نہیں آیا، 4 دن نہیں آیا، ہفتہ نہیں آیا، باقی کسی نمازی کو اتنی بھی توفیق نہیں کہ اس کے گھر جا کر پوچھ ہی لیں۔ صحیح بخاری کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک یہودی بچہ، یہودی کا بچہ، وہ آپ کی خدمت، آپ کے ساتھ بڑے پیار سے ملنا اس کا، وہ بیمار ہو گیا، آپ اس کی تیمارداری کے لیے گھر چلے گئے۔ یہودی کے گھر میں پیغمبر، کوئی چودھری نہیں، بڑا نہیں، چھوٹا بچہ ہے، اس کی تیمارداری کے لیے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے دیکھا کہ بچہ جو آخری حالت میں ہے، بچنا بہت مشکل ہے، آپ نے کہا بیٹا کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ پر ایک اثر ہے کہ میرے بیٹے کی تیمارداری کے لیے مسلمانوں کا سردار، پیغمبر، مسلمان جن کے پاؤں کے تلے اپنے ہاتھ دینے کو وہ ترستے ہیں، جن کے پانی کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ اتنی بڑی ہستی میرے گھر میں اور میرے چھوٹے بچے کی تیمارداری کے لیے۔ یہودی کا تمام حسد بغض ختم۔ جب بچے نے نظر کی اپنے باپ پر، اس نے کہا آتے ابو القاسم، بیٹے ابو القاسم کی بات مان لے، ابو القاسم کی بات مان لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کنیت تھی ابو القاسم۔ بچے نے کلمہ پڑھا، فوت ہو گیا۔ آپ اتنی خوشی سے، بچے کے فوت ہونے کا غم تو اپنی جگہ، لیکن اس خوشی کے اندر کہ آخری دم میں کلمہ پڑھ گیا، جنتی بن گیا، آپ آئے تو چادر بھی پیچھے گھسٹتی آ رہی ہے۔ آپ کو خوشی کی وجہ سے یہ بھی نہیں کہ اپنی چادر پیچھے اٹھائیں، چادر بھی گھسٹتی آ رہی ہے۔ اتنی خوشی کے ساتھ کہ اللہ نے ایک فرد کو جہنم سے بچا کر جنتی بنا دیا۔ میرے بھائی، یہ ایسے نہیں باتیں ملتی، یہ واقعہ سننے کے بہت ہے۔ کبھی آپ بھی کسی کے گھر میں، غریب آدمی کے، چودھری کو تو سارے جانتے ہیں نا، کہ چودھری بیمار ہو تو سارے جانتے ہیں، لیکن وہ کوئی اجر و ثواب، کوئی نیکی نہیں ہوتی، کوئی سیاسی ہے، کوئی روپیہ پیسہ ہے، کوئی اور مقصد ہوتا ہے۔ یہ ہمارے مقاصد یہی ہے۔ جب ہم دین سمجھ کر، نیکی سمجھ کر جاتے نہیں تو ملے گا کیا؟ ہم تو کبھی جنازے میں بھی ثواب سمجھ کر نہیں جاتے۔ غریب فوت ہو جائے تو کتنے جنازے میں ہوتے ہیں، تو کوئی چودھری ہو جائے تو اکثر بے وضوئی ہون، اکثر بے وضوئی، وضو بھی نہیں کرتے ایسے ہی، کیونکہ منہ رکھنا ہوتا نا۔ یہ ہمارے طریقہ کار ہے۔ تو جیسے ہم کرتے ہیں اسی طرح کل ہمارے ساتھ ہوں گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر ہم منہ دکھلانے کے لیے جنازے میں جاتے ہیں تو کل ہمارے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کون کرے گا؟ اس لیے بیمار کی تیمارداری یہ بہت عظیم نیکی ہے۔ سنن ابن ماجہ اور ابو داؤد کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، حسن درجے کی قابل قبول روایت ہے کہ جو آدمی بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے لیکن اللہ کی رضا ہو، تو وہ ایسے کہ جیسے جنت کے باغیچے میں چل رہا ہے۔ یہ صحیح حسن درجے کی روایت ہے۔
اب ابن ماجہ کے اندر اور ابو داؤد کے اندر جنت کے باغیچے میں چلتا جا رہا ہے، اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر کہ صبح کے وقت کسی کی تیمارداری کے لیے جائے تو 70,000 فرشتہ اللہ مقرر کرتا ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ وہ تیمارداری کرنے کے لیے 70,000 فرشتہ اللہ نے مقرر کیا ہوا، جو کہ شام کو جائے تو اللہ 70,000 فرشتے کو لگا دیتے ہیں کہ کوئی کام نہیں کرنا، میرے اس بندے کے لیے استغفار ہی کرتے رہو، اس کے درجات کی بلندی کی دعا ہی کرتے رہو۔ یہ کب ملے گا؟ جب اخلاص ہوگا۔ آج اخلاص مفقود ہے، آج تو منہ رکھنا ہر ایک کو، کہنے کو تو میں بھی کہتا ہوں میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، اللہ کے لیے کہتے ہو تم بھی کرتے ہو، لیکن پتہ اس چلے گا جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے۔ یہ نہ ہو کہ پوری زندگی ہم لوگوں کو یہ جھوٹ بولتے رہوں میں نے یہ اللہ کے لیے ہسپتال بنایا، اللہ کے لیے مریضوں کا علاج، اللہ کے لیے فلاں نے کی، اللہ کے لیے مسجد، اللہ کے لیے مدرسہ، تو قیامت کے دن اللہ کا ایک کذابتا جھوٹے کو پکڑے گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ۔ 40 سال یہ جھوٹ بولتا رہا، ممبروں پر کھڑے ہو کر، مسجدوں میں کھڑے ہو کر، مجمعوں میں کھڑے ہو کر کہتا اللہ کے لیے، میرے لیے کب کیا تھا؟ کذابتا، تو جھوٹا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شہید کو لایا جائے گا، کہے گا یہ بھی کام کر دیا، یہ بھی کر دیا، حتیٰ کہ جان بھی قربان کر دی، فرمائے گا کذابتا، جھوٹ ہے، چل جھوٹے کو پکڑو گھسیٹ کر جہنم میں، چلا کر نہیں، جیسے مردار کو پکڑ کے گھسیٹا جاتا گھسیٹ کر پھینک دو۔ دوسرے کو لایا جائے گا، کیا کیا بھی؟ میں بڑا قاری قرآن تھا، بڑے ترنم سے قرآن پڑھتا تھا، کوئی ایسی مجلس نہیں تھی جہاں میری تلاوت نہ ہوتی ہو۔ اللہ فرمائے گا کذابتا، 40 سال جھوٹ بولتا رہا، اس کو گھسیٹو۔ سخی کو بھی ایسے ہی، ادھر بھی خرچ کیا، ادھر بھی کیا، فلاں بھی بنایا، فلاں بھی بنایا، اللہ فرمائے گا کذابتا۔ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ سب کے سامنے کہہ دے گا یہ جھوٹا ہے۔ جس سے صلہ لینا اس کے لیے کرو۔ اگر آپ اللہ سے صلہ لینا چاہتے ہیں، کسی کے تیمارداری کا، کسی کے جنازے میں شرکت کا، کسی غریب کا تعاون کا، اپنی مسجد مدرسے کے تعاون کا، کسی کے علاج معالجے کا، اگر اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ ثواب اجر دے گا۔ کتنا دے گا یہ تو وہ جانتا ہوں کتنا دے گا۔ یہ تو اس امت کا شرف بیان کیا نا، ان کی ہر نیکی کو 10 گنا تو لازمی ضرب ملتی ہے۔ امت محمدیہ کی ہر آدمی کی ایک نیکی کم از کم 10 گنا۔ پھر اخلاص، جتنا اخلاص زیادہ ہو، کوئی ایک نیکی 700 سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جب یہ اللہ کے لیے ہوگا، جب اس کے لیے نہیں ہے تو اللہ فرمائے گا کذبتا کذبتا، گھسیٹو، پکڑو اس کو، اس نے 40 سال مجھ پر جھوٹ بولا، 30 سال جھوٹ بولا، کہتا تھا اللہ کے لیے، میرے لیے تو ایک دن بھی نہ کیا۔ اس لیے میرے بھائی، جو بھی اللہ کے حقوق میں، بندوں کے حقوق میں جو بھی آپ کام کریں تو اس کے لیے پوری توجہ، پوری کوشش، اپنی نیت کا زاویہ درست کریں۔ حقیقت یہ کہ جو اللہ کے لیے کرتا ہے، من کان للہ کان لہ، جب اللہ کے لیے کریں گے کہ تو سستی مستی، کمی کوتاہی وہ بھی اللہ نظر انداز کرے گا۔ جب اللہ کے لیے کی نہیں ہے تو اس کا کیا کوئی صلہ نہیں ہوگا۔ شیطان بڑی کوشش کرتا ہے کہ اس کی تمام کوشش پر پانی پھیرا جائے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں بتلایا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر ہماری کمی کوتاہی ہے، تو شیطان کس پٹی پر لگاتا ہے؟ چھوڑو یار، مسجد مدرسے کو چھوڑو، بڑے کام تو یہ ہیں، رستہ بنانا، رفائی عامہ کا کام بنانا، پلی بنانا، فلاں بناؤ، پانی کا انتظام فلاں بناؤ۔ اور ادھر جب عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس کے رفائی عامہ کا اجر و ثواب ہوگا؟ شیطان نامراد نے ہر کام میں PhD کی ہوئی ہے، بڑا ماہر ہے، ادھر اس نے جب عقیدہ فاسد ہے، عقیدے پر توجہ نہیں ہے، تو پوری زندگی کروڑوں روپے خرچ کر دے، اس کو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ عقیدے کے بغیر تو نجات نہیں ہے۔ شیطان نے لگایا ہے، چھوڑو یار مسجد مدرسہ کے یا مولویوں کے چکر ہے، کیا کر یہ رفائی عامہ کے کام، ان کو اس کام پر لگایا ہوا ہے، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ پوری زندگی کرتا رہے، جانا تو میرے ساتھ ہی اس نے، کیونکہ عقیدہ جو صحیح نہیں ہے۔ اور دینداروں کو جو اللہ کے حقوق کے اندر بڑی خیال کرتے ہیں، ان کو اس طرف لگایا ہے کہ یار ہے ہی یہی، تو دنیا کے کام چھوڑو،
غریبوں کو دینے کو کوئی فائدہ ہے؟ نماز پڑھتے نہیں، فلاں کرتے نہیں، ان پر خرچ کرنے کا، ان کے علاج معالجے کا کوئی فائدہ نہیں، مسجد سنبھالو۔ ان کو اس طرف لگایا ہوا ہے، اس نے ہر ایک کو چکمہ دیا ہوا ہے۔ تو رزلٹ اس وقت آئے گا جب روح نکلے گی، روح نکلے گی تو رزلٹ سامنے آئے گا۔ کوئی آدمی جو سوال لازمی تھا اس کو کرے نہ، دوسرے کرتا رہے، بڑا خوش ہو کہ میں نے 5 کے بجائے 6 کیے، لیکن اوپر لکھا تھا سوال نمبر 1 اور 2 لازمی ہے، وہ 1 2 چھوڑ دیے، باقی سارے کر دیے، تو فائدہ کیا ہوا ابھی؟ تو جو اللہ نے فرض کیے ہیں، لازم کیے، ان کا خیال کرو، ان کو ادا کرنے کی کوشش کرو، یقیناً کامیابی ملے گی۔ تو بہرحال جو ساتھی یہ حقوق العباد میں، خصوصاً مریضوں کے بارے میں، یہ آج کے دور کے اندر حقیقت ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو علاج نہ ہونے کی وجہ سے قبروں میں جا رہے ہیں، ان کا علاج معالجہ بر وقت نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنی تھوڑی سی دولت میں سے اس طرف نکال لیں، میں تو ایک لفظ بولا کرتا ہوں، اگر ہم شادی کو سادی کر لیں، شادی کو سادی، تو کئی جنازے کم ہو سکتے ہیں، کئی جنازے ہمارے کم ہو سکتے ہیں۔ شادی پر اتنا خرچہ، اتنا خرچہ، اتنا کھانا ضائع، اتنا بیکار قسم کے تبذیر اور اسراف، ہم سایہ تڑپ رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ڈاکٹر کی فیس نہیں دے سکتے، کتنے لوگ ہیں فیس تو انہوں نے دے لی، لیکن میڈیکل سٹور پر جا کر جب بل بنواتے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں۔ میرے بھائی یہ کیوں نہیں ہمیں ترس آتا؟ اگر جیسے تیرا بیٹا وہ انتہائی، تیرا بیٹا ہے، تیری بیوی ہے، ایمرجنسی میں ہو، تو پھر تیرے دل میں کیا رینگتی ہے؟ پھر کیسی دعائیں کرتا ہے؟ پوری رات نیند آتی ہے؟ جس ہمدردی سے وہ دعا ہوتی ہے جب تیرا بیٹا ایمرجنسی میں ہے، تیری بیوی ہے، تیرا قریبی رشتہ دار ہے، جیسے اس وقت تیرے دل سے دعا نکلتی ہے، اس وقت طرح ہمسائے کے لیے بھی کر، اسی طرح کبھی رشتہ دار کے لیے بھی کر، اسی طرح کبھی اور اپنے تعلق دار دوست کے لیے بھی کر۔ منہ پر تو ہر ایک ہی کہہ دے گا، منہ پر کہنے کے فائدے نہیں ہے۔ تنہائی میں یقیناً جو تنہائی کے اندر کریں گے تو اللہ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ جب آپ، یہ صحیح بخاری کی روایت، کہ جب آپ کس کی پیٹھ پیچھے اس کی غیب عدم موجودگی میں دعا کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے کو مقرر کرتا ہے کہ تم اس کے لیے دعا کر۔ آپ نے کہا کہ میرے یا اللہ فلاں دوست کو، میرے بھائی کو، اس کو صحت دے، تو تیری دعا قبول ہو یا نہ ہو تو لگ، لیکن فرشتہ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ جیسے اس نے اس کے لیے کی ہے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس کو صحت عطا فرما۔ تو جب فرشتہ دعا کرے وہ تو قبول ہوگی، کیونکہ اللہ نے جو مقرر کیا ہے، اللہ نے خود مقرر کیا، تو اللہ نے ایک اس کو بخشنے کا، یہ صحت دینے کا ایک بہانہ بنایا۔ جب ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی صحت کی، اس کی علاج معالجے کی، یا کسی طرح کی اس کی دعا کرتی ہیں تو اللہ فرشتے کو مقرر کرتا ہے۔ ہم فرشتے کی دعا کیوں نہیں لیتے؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں کسی کے لیے دعا کر دوں، جمعے کے بعد اس کے نام لے کر بڑے خوش ہوں گے، جی جمعے کے بعد میرے نام لے کر دعا کیجیے، تو اللہ کے بندو جس کے نام فرشتہ نام لے کر کہے اور مقرر اللہ نے کیا ہے، اس کا کتنا خوش بخت انسان ہوگا۔ یہ کیوں نہیں ہم یہ درجات حاصل کرتے؟ ان چیزوں کی طرف کیوں نہیں توجہ کرتے؟ باقی رہا کہ ہمارے اندر یہ بھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یار یہ کام جو ہے، یہ ہسپتال، یہ ڈسپنسری، یہ مسجد ہم نہیں کر سکتے، ہم روٹی پوری نہیں ہوتی، ہم یہ تعاون کیسے کریں؟ میرے بھائی تعاون کے لیے لازمی پیسہ نہیں ہوتا، تعاون کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ آپ کی معمولی سی محنت اور کوشش کر کے لاکھوں کروڑوں روپے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں۔ آپ افرادی طور پر تعاون کریں، اچھا مشورہ دے دیں، یہ بھی آپ کا تعاون ہے، اور نیت کم سے کم کرنے والوں کو تو شاباش دے سکتی ہے نا، میرے بھائی آپ نے اچھا کام کیا، وہ اتنی زبان کر سے گھس جائے گی؟ وہ ہم یہ کام کریں، پیسہ دینا دور کی بات، خود اپنا ٹائم دینا دور کی بات، باقی وقت دینا دور کی بات، ہم اتنے کنجوس، اتنے تنگ دل
ایک کام کرنے والوں کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے ماشاءاللہ اللہ جزا دے آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں یہ کریں گے، کیا لگ گیا پتہ جی انہیں بھی کاروبار شروع کیتا ہے، پتہ نہیں انہوں اتنا پیسہ کتوں آ رہا، آیا تھا پتہ نہیں کتنا لکھاں ہوئے گا، تھوڑا جا لا تھا، اے فلاں جگہ تو آ رہا، انہوں نے کسی نے سعودیہ تو آ رہا، کسی نے امریکہ تو آ رہا، کسی نے افریقہ تو آ رہا۔ ایسے واہیات لوگ کہ جن کو نیکی کی توفیق ہی نہیں ہے، نیکی کرنے والوں کو تان و تشنیع کر کے ان کو ہٹا دیتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں جو نیکی اخلاص سے کرتے تھے، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ اور ایک نہیں 20 واقعات میرے سامنے کہ جو بالکل اللہ کی رضا کے لیے، کوئی ان کو شہرت کچھ مقصود نہیں تھا، اللہ کے لیے کام کیا، لیکن ایسے لوگوں نے تان و تشنیع اعتراض کر کر کے ان کو ختم کر دیا۔ اور کتنے ہیں جو اتنی بات کہہ کر کسی کا حوصلہ بڑھا دیتے ہیں، گرتے وہ کو سہارا دے دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا، جو کہ مسجد کا کام کر رہا ہے، مدرسے کا کام کرتا ہے، بچوں کو پڑھانے کا کام کرتا ہے، کوئی رفاع عامہ کا کام کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اتنا ہی اس کو شاباشی کہہ دیں، اتنے ہی کہنے سے ممکن ہے کہ ہم بھی انہی کے صف میں ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح اخلاص سے اپنی رضا کے لیے حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی صحیح طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔